جی رازش لیاقت پوری صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آج مجھے اس اہم ایشو پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ ڈیئر کہ سوشل میڈیا نو ڈاؤٹ، اگر ہم بات کریں کہ دنیا واقعی گلوبل ولیج بن چکی ہے، اس کا احساس ہمیں سوشل میڈیا ہی دلاتا ہے۔ اس سے پہلے شاید جس وقت میڈیا اتنا پاورفل نہیں تھا یا میڈیا سلو تھا، کوئی بھی خبر جو ہے کئی دن کے بعد وہ سوسائٹی تک پہنچتی تھی۔ خبر کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اس وقت تو فوٹو اسٹیٹ بھی نہیں تھا، جو دور ہم نے دیکھا ہے کہ خبر لکھی جاتی تھی، کاربن پیپر رکھ کے 3 4 پیپر بڑی بال پوائنٹ کے ساتھ اس کو سختی سے لکھا جاتا تھا، پھر اس کو کوشش کی جاتی تھی کہ وہ آج کی ڈاک میں نکلے اور دین جو ہے اگلے اسٹیشن پہ پہنچے اور اس دن وہ اخبار میں پرنٹ ہو۔ اخبارات بھی ایسی ہوتی تھیں کہ ان کے ڈاک ایڈیشن ہوتے تھے، آپ جانتے ہیں راضی بھائی کہ ان کے ڈاک ایڈیشن جو ہے پہلے ٹائم میں پرنٹ ہو کے جاتے تھے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ساری نوجوان نسل کو بتانے کی بات یہ ہے کہ خبر ڈھونڈنی، بنانی، اس کو لکھنی، دین پھر اس کو بعض دفعہ اس کے اسٹیشن پہ ٹرین میں اس کو ڈاک کے حوالے کیا جاتا تھا۔ ٹرین کا ایک خاص ڈبہ ہوتا تھا، آج بھی شاید ہو، کہ خبر جو ہے آپ کی خبر لاہور یا کراچی ٹائم کے ساتھ وہاں پہ پہنچے اور ویری نیکسٹ ڈے تیسرے دن جا کے وہ اخبار کی زینت بنتی تھی۔ تو لہٰذا اس ڈاک ایڈیشن ہوتے تھے، ان ڈاک ایڈیشن میں بھی جو پہلے نکل آتے تھے لوکل ایڈیشن میں بعد میں پرنٹ ہوتی تھی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے، اس سے خبر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ روکنا کرنا مشکل ہو گیا ہے عمل، اب وہ پبلک ہو جاتی ہے۔ بٹ اس کے میرا ماننا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے کچھ ایتھکس دنیا میں ہیں مگر ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے۔ اس کو اگر اس طرح دیکھا جائے کہ ہم جس چیز کو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی ہمارا اس کا کرائٹیریا نہیں ہوتا، کوئی اس کی تصدیق نہیں کرتے ہم۔ ایکچولی وال جو ہوتی ہے، فیس بک وال ہو، وال کا مطلب یہ ہے کہ اس کی میں اونرشپ لے رہا ہوں، وہ میں اپنے پیج پہ وال پہ لگا رہا ہوں تو اٹ مینس کہ میں اس کی اونرشپ لے رہا ہوں، اچھی ہی خبر ہے یا اچھی اطلاع ہے یا وہ بری ہے، سوسائٹی کے لیے اس کا امپیکٹ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو ہمیں میرا خیال ہے کہ اپنی وال پہ کوئی بھی بات شیئر کرنے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے اس کا، جس طرح پہلے جرنلزم میں ہوتا تھا کہ دونوں ورژن لیا جاتے تھے، دونوں فریقین کی بات سنی جاتی تھی، اور اس کے بعد جو جرنلسٹ ہوتا تھا وہ ایک باقاعدہ جس ادارے سے منسلک ہوتا تھا اس کو دونوں ورژن بھیجتا تھا۔ اب خیر صحافت چینج ہو چکی ہے اور چیزیں بہت زیادہ فاسٹ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ طریقہ وہی ہے۔ اب اگر اس کا امپیکٹ دیکھا جائے کہ سوسائٹی پہ سوشل میڈیا کا، ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری اسی ریجن کی یونیورسٹی، واحد یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو تھی ہے، اس کو ایسے کہہ لیں کہ اس کا بہاولپور یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی اور سکھر میں یا خیرپور کی یونیورسٹی، شاہ لطیف یونیورسٹی، ان بٹوین یہ میرا خیال ہے 400 450 500 کلومیٹر کا سفر ہے، ان بٹوین کوئی یونیورسٹی نہیں تھی۔ یہ دو یونیورسٹی تھی، اب بعد میں یہ 2014 میں خواجہ فرید یونیورسٹی بنی، تو یہ ہمارے 400-500 کلومیٹر کے ان بٹوین کوئی یونیورسٹی تھی۔ اگر بنی تھی خواجہ فرید یونیورسٹی، وہ ابھی چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ اسلامیہ یونیورسٹی کو جو ہم نے ڈیمیج کیا ہے، یہ پریپیگنڈا کیا ہے۔ پریپیگنڈا آپ جانتے ہیں رازش کے 2-3 قسم کا ہوتا ہے، براؤن پریپیگنڈا، بلیک پریپیگنڈا اور خاص طور پہ وائٹ پریپیگنڈا۔ یہ کیٹیگریز ہیں، ہمارے ادارے یا ذمہ داران اس چیز کو جانتے ہیں۔ تو ڈینجرس ترین جو ہوتا ہے وہ بلیک پریپیگنڈا ہوتا ہے، تو اسی بلیک پریپیگنڈا کا وہ شکار ہوئی ہماری اسلامیہ یونیورسٹی۔ اب میں انتہائی دکھ کی بات ہے کہ پہلے ہی ہمارا یہ ریجن ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ بہت بیکورڈ ہے، اور اس کے بے شمار مسائل ہیں، کیونکہ سندھ اور کچا یہ وہ سارا ساتھ لگتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ لاہور اور کراچی بچوں کو ایجوکیشن کے لیے بھیجنا بڑا مشکل تھا۔ خاص طور پہ لوگوں نے فیصلہ کیا اپنی بچیوں کو بہاولپور یونیورسٹی تک رسائی دی، اور اس پریپیگنڈے کے بعد جو گزشتہ یہاں پہ ہوا ہے جس طرح کا، اس کو ڈیفینیٹلی بات کی تحقیقات نے، اداروں نے اس کو سب کو مسترد کیا کہ کوئی سچ میں ایسا نہیں تھا، مگر اس کے باوجود جو نقصان ہوا ہے، میرے اپنے کئی ایک جاننے والے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو آگے فردر ایجوکیشن کے لیے نہیں بھیجا، جسٹ لائک ابھی لیاقت پور کی ایک بچی ہے جس کی زیالوجی میں یا باٹنی میں اس نے کچھ ایم ایس کیا ہوا ہے، وہ فردر جو ہے آگے اسٹڈی کرنا چاہ رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی راستے بند کر دیے گئے ہیں کہ صرف وہی پریپیگنڈا کی وجہ سے جو یونیورسٹی کے بارے میں پریپیگنڈا کیا گیا، اور اس کی ہم سب اس پریپیگنڈا کا حصہ بنے، چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ہم لوگوں نے اپنی والز کے اوپر وہ چیزیں بغیر کسی تحقیق کے شیئر کرنا شروع کر دی۔
डेफिनेटली उसका बड़ा नुकसान हुआ हमारे इस रीजन को, हमारे ख़त्े को। मैं समझता हूँ कि हमारे इस रीजन का जब इसका इम्पेक्ट आएगा आने वाले 5-10 सालों के बाद पता चलेगा कि हम मज़ीद कितना हम पीछे चले गए हैं। ऑलरेडी हम बड़े शहरों से 50 साल पीछे हैं। हम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से डेफिनेटली, इस्लामाबाद को अगर हम देखें तो वो 20-22 किलोमीटर के अंदर 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारी 500 किलोमीटर के अंदर ये 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो लिहाजा हमें अपने प्रेपेगेंडा करते हुए अपने अदारों को डैमेज करने की बजाय सोचना चाहिए, उसकी को तहकीक करनी चाहिए और पूरी ज़िम्मेदारी लेके फिर वो आगे वाल के ऊपर अपने चीज़ों को शेयर करना चाहिए। और दूसरा, इसका अगर हम मजहबी तौर पे भी देखें कि अगर हमने अपनी वाल के ऊपर कोई फ़ेक ख़बर ऐड कर दी, कोई फ़ेक न्यूज़ ऐड कर दी जिसकी हमें पूरी तहकीक नहीं है, अदारों को नुकसान होना एक अलग बात है। तो हमारा अगर मजहबी तौर पे भी देखा जाए तो हमें सुनी सुनाई बात को आगे फैलाने का जो है वो कोई अजर व सवाब नहीं मिलेगा। डेफिनेटली उसकी हमें पनिशमेंट मिलेगी और दुनिया में भी मिलेगी, और क़यामत को हमारा तौर पे क़यामत को भी हमें इस चीज़ का पूछ गीछ होगी कि जो बात आप तक पहुंची, आपने बग़ैर तस्दीक के, बग़ैर तहकीक के उसको आगे फैलाया। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें अपने इन चीज़ों का, अपने रवैयों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और सोशल मीडिया जो है हम इस्तेमाल करना है, हमें हमारे बच्चों ने करना है, और हमें बच्चों की तरबियत करना होगी। हमें उनको बताना होगा कि सोशल मीडिया ना सिर्फ इसको इस्तेमाल करें बल्कि कुछ इसके एथिक्स हैं उनको भी स्टडीज़ करें कि हमने अपनी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया पे जब बैठें तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बैठें। और सोशल मीडिया का भी मेरा तो ये मानना ये है कि हमें इससे लर्न भी करना चाहिए और इससे अर्न भी करना चाहिए, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। अब तो इसकी बहुत सारी ऐसी अक़साम आ चुकी हैं कि बच्चों को ना सिर्फ यहाँ पे टिक टॉक और दूसरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए उनमें से भी अपनी जो पर कैपिटा आमदन है उसको बेहतर करने के लिए उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी राय में मैं राजा शाह एक बार फिर ये कहूँगा कि आपने जो सवाल पूछा है शायद मैं उसकी डिटेल बात कर सका हूँ या नहीं कर सका, लिहाजा आप इसको अगर इस तरह देखें कि मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल प्लस जो है सोशल मीडिया के एथिक्स जो हैं उनका अगर हमने अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दिया, अपनी जनरेशन को बता दिया, तो फिर हम समझेंगे कि हमें एहसास ज़िम्मेदारी होगी। हम बात करते हुए सोचेंगे, समझेंगे और वही बात करेंगे जो जायज़ होगी, और कोशिश करेंगे कि हम रियासत को, पाकिस्तान को किसी भी शक्ल में नुकसान ना पहुंचाए। जाने अनजाने में कोई हमसे कोई ऐसी चीज़ शेयर ना हो जो पाकिस्तान और मफाद पाकिस्तान में ना हो। जी।